ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ زمین کا آسمان کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, ہر چیز اسی کے قبضہ میں ہے, وہ دیتا ہے تمہیں. جب وہ دے رہا ہے تو تمہیں خرچ کرنا چاہیے. تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے اس بات سے کہ ہم اپنا مال خرچ کر لیں گے تو ہمارے اندر غریبی اور فقیری آ جائے گی. اللہ عز و جل دوسری جگہ فرما رہا ہے, اللہ عز و جل دوسری جگہ فرما رہا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ عز و جل فرما رہا ہے, نوجوانوں بیٹھ جاؤ, سامنے آؤ, پھر بات ہوگی. پھر سامنے آؤ آپ ہمارے, جب ہمارے سامنے رہو گے تب نہ میں بیان کروں گا کہ میں کس کو بیان کروں گا. سامنے آؤ, بیٹھو, سنو اللہ عز و جل کے احکامات کو سنو اور غور کرو. آج دنیا ایمان کے در پہ ہے. آج دنیا کا ہر انسان, آج دنیا کا ہر کافر یہ چاہ رہا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے. دنیا کا ہر کافر یہ چاہتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے. لہذا تم ایمان والے ہو, کوشش کرو کہ ایمان مضبوط ہو, کوشش کرو کہ ایمان مضبوط ہو. آئیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ایک دانے کی مثال ہے. ایک دانے کے طریقے سے ہے کہ جب انسان ایک دانہ بوتا ہے زمین میں, ایک دانہ جب انسان زمین میں بوتا ہے تو اس سے کتنا ہوتا, 7 بالیاں نکلتی. ایک دانے سے کتنے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, یعنی ایک دانے سے, ایک دھان سے, ایک گیہوں سے, ایک جو سے, ایک چنا سے, ایک مٹر سے, ایک جوار سے, باجرہ سے, اللہ عز و جل کتنا پیدا کرتا ہے, 7 بالیاں پیدا کر دیتا ہے. مکہ ایک بوتے ہیں نا, مکہ ایک بویا جاتا, اور یہ ایک جب پودا نکلتا ہے تو اس میں سے کتنے, 2 3 کا کہتے ہیں مکہ کا پھل نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ اللہ تعالیٰ ایک حبہ سے, ایک دانہ سے 7 بالیاں نکالتا ہے, اور ہر ایک بالیاں میں اللہ عز و جل 100 میاں اللہ تعالیٰ اسے بھی 700 پیدا کر دیتا ہے. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ اتنا پیدا کرتا ہے تو انسان کو خرچ کرنے سے کیوں ڈرنا چاہیے, خرچ کرنے سے کیوں ڈرنا چاہیے. انسان کو اللہ جب مال دے تو خرچ کرے, گنے نہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اس نوجوان کے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا, وہ ایک انسان صدقہ بھی کرنے والا ہوگا کہ جس نے اپنے دائنے ہاتھ سے صدقہ کیا تو اس کے ما تنفق یمینہ شمالہ, کہ جب انسان دائنے ہاتھ سے اللہ کو صدقہ دیا, خرچ کیا, تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اپنے مال کتنے دیے. اس لیے بہت سارے کو دیکھا جاتا ہے جب وہ اپنا صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر کے دیتا, اعلان ظاہر نہیں کرتا کہ اس نے کتنا دیے. میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. تمام جگہ معلوم ہے لوگوں کو, صدقہ کرنے کی جتنی بھی جگہ ہیں تمام جگہ معلوم ہے لوگوں کو کہ کہاں کہاں صدقہ کرنا ہے. غریب کو دینا, مسکین کو دینا, یتیم کو دینا, بےکس کو دینا, بے نوا کو دینا, اور مدارس میں خرچ کرنا, مساجد میں خرچ کرنا, مدارس میں مساجد میں خرچ کرنا. مدارس میں پڑھنے والے یتیم لڑکے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, مدارس میں یتیم غریب کمزور لڑکے پڑھنے, بہتر مال ہے ان پر خرچ کرنا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں, لوگ اس سے غافل ہیں, لوگ اس سے غافل ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین صدقہ کرنا جو ہے وہ طالب علموں پر خرچہ کرنا ہے. کس پر خرچہ کرنا, طالب علم پہ, جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کہا کہ سب سے بہترین صدقہ ہے اس طالب علم پر خرچہ کرنا.
میرے بھائی ضروری ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، خرچ کرے، خیرات کرے۔ آئیے ایک آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ انسان جس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، کہا کہ ما عندکم ینفد، کہ انسان سنو، جو مال تمہارے پاس ہے، جو مال کہاں تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے لوگو سنو، جو مال تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عند اللہ باق، جو مال اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ باقی رہنے والے۔ کیا مطلب؟ جو تم نے کھا لیا، پی لیا، کھلا لیا وہ ختم ہو گیا، اور جو کچھ اللہ کے لیے دیا وہ اللہ کے پاس باقی رہا، اور جو کچھ صدقہ کیے، خیرات کیے، وہ کہاں رہا؟ وہ باقی رہا۔ آئیے ایک آیت میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ مرد، کون ہے وہ عورت، کون ہے وہ نوجوان جو اپنا مال اللہ کو قرض حسنا دے دے، بہترین قرضہ۔ کون ہے وہ انسان جو اللہ کو اپنے مال کا بہترین قرضہ عطا کرے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس مال کو اس کو بڑھا کر کے دے گا۔ فیضاعفہ لہ، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا مال، چاہے وہ مکئی دے یا چنا دے یا کیا کہتے ہیں گیہوں دے یا چاول دے یا روپیہ دے یا سونا دے یا چاندی دے یا دنیا کا کوئی بھی چیز غلہ دے یا روپیے کا سکہ دے، تو جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا تو فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس قرضہ کو، اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھا دے گا۔ وَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عمدہ اجر دے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ آئیے عبداللہ بن مسعود ہے، کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو یہ آیت ابو دہداہ انصاری رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا۔ ابو دہداہ انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، یعنی بہترین قرضہ دے گا۔ تو جب ابو دہداہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اللہ ہم سے قرض حسنا مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو دہداہ، اللہ تم سے قرض حسنا مانگتا ہے۔ تو ابو دہداہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دونوں اپنے ہاتھ مبارک کو پھیلا دیجئے۔ کہا ابو دہداہ رضی اللہ عنہ نے، صحابی جلیل ہے، انصاری صحابی ہیں مدینہ کے، کہا اللہ کے رسول آپ اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا دیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا دیا، غور سے سنیے، غور سے آپ لوگ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں غور سے؟ ہاں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا تو ابو دہداہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا فلاں باغ ہے جو میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا۔ کہا اللہ کے رسول، میرا کھجور کا فلاں باغ ہے جو میں اللہ کو قرض حسنا دیتا ہوں۔ میرے بھائی سن لیجئے، وہ باغ کے اندر راویوں نے بیان کیا ہے
کہ 600 کھجور کے درخت تھے. کتنے تھے مولانا؟ 600 کھجور کے درخت تھے. سن لیجئے آپ لوگ، غور سے سن لیجئے کہ صحابی اللہ کو قرض حسنہ کس طریقے سے دے دیا. 600 کھجور کا باغ تھا. کتنا تھا؟ 600 کھجور کے باغ تھے. ابو دہداء انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کو دے دیا. تو جب اللہ کو دے دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا اللہ کے رسول یہ میرا باغ ہے جو میں اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں. اور اس کے بعد آئے ان کی بیوی اور ان کے لڑکے بھی اسی باغ میں رہتے تھے. ابو دہداء انصاری رضی اللہ عنہ کے بیوی اور لڑکے بھی اسی باغ میں رہتے تھے. آئے اور اپنی بیوی سے کہا اور بچے سے کہا اے ام دہداء، یعنی دہداء کی ماں، اس باغ سے نکل آؤ، اس لیے کہ میں نے یہ باغ کو اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. کہا اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے یہ باغ، لہذا اب اس باغ کو آپ لوگ خالی کر دو. تو ابو دہداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا ابو دہداء تیری تجارت بڑی فائدہ مند تجارت ہے. سن لیجئے بیوی نے کہا مال کو شوہر کو مال دینے کی وجہ سے شوہر نے جب مال اللہ کو دے دیا تو بیوی نے کہا کہ آپ کی تجارت، یہ تجارت جو آپ نے کیا اللہ کو دے دیا اپنا مال، بڑی ہی فائدہ مند تجارت ہے، بڑی فائدہ مند تجارت ہے. آج ہمارا حال تو یہ، ہمارا معاشرہ اور سماج یہ ہے کہ اگر شوہر دے رہا تو بیوی پہلے اٹیک کر دے گی کہ تم کاہے دے دیے، کہ کیوں دے دیے اتنا مال، یہ 2 کٹھا زمین کیوں دے دی اللہ کے راستے میں، قبرستان میں یا مسجد یا مدرسے میں. ابو دہداء انصاری رضی اللہ عنہ نے جو اپنا باغ دیا کھجور کا، جس میں کتنے پیڑ تھے کھجور کے؟ ہاں کتنے پیڑ تھے بولیے، کتنے پیڑ تھے کھجور کے؟ میں بتایا بھائی 600 پیڑ تھے کھجور کے. کتنے تھے؟ 600 پیڑ تھے. اب بتاؤ میرے بھائی کہ 600 پیڑ لگ بھگ کتنے رقبہ میں وہ درخت لگے گا؟ ایک پیڑ کو میں نے دیکھا مدینہ کے اندر کہ کم سے کم ایک کی دوری 20 فٹ سے کم کی نہیں تھی. کھجور کے ایک درخت اور دوسرے درخت کے درمیان 20 فٹ سے کم نہیں تھا، 20 فٹ سے کم نہیں تھا. اور اس طریقے سے 600 پیڑ تھے اس درخت کے، اس باغ کے اندر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو دہداء انصاری رضی اللہ عنہ نے دے دیا. اب بتائیے کہ کتنی اراضی رہی ہوگی، کئی بیگھے زمین وہ رہی ہوگی جو ابو دہداء رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کو قرض حسنہ دے دیا. جب دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کم من ازکن دواہ لابی دہداء فی الجنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کم من ازقن دواہ لابی دہداء فی الجنت. ابو دہداء انصاری کے لیے جنت میں اس طریقے سے پھلوں سے لدے ہوئے کتنے کھجور کے باغات ہوں گے، کتنے کھجور کے پیڑ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب ابو دہداء رضی اللہ عنہ نے دے دیا اللہ کو، تو کہا کم من ازقن دواہ لابی دہداء فی الجنت. ابو دہداء انصاری کے لیے جنت میں کھجوروں کے پھلوں سے لدے ہوئے اس طریقے سے بہت سارے درخت ہوں گے. اس کے بعد ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نخلۃ مدلات عروقها، رب نخلۃ مدلات عروقها در ویاقوت لابی دہداء فی الجنت. رب نخلۃ مدلات عروقها در ویاقوت لابی دہداء فی الجنہ. یعنی ابو دہداء کے لیے جنت میں کھجوروں کے پھل سے لدے ہوئے کتنے ایسے درخت باغات ہوں گے، کتنے ایسے باغات ہوں گے جن کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوگی. کیا ہوگی؟ جن کی جڑیں کہاں ہوگی؟ موتی اور یاقوت کی ہوگی. رب نخلۃ مدلات عروقها در ویاقوت لابی دہداء فی الجنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو دہداء کے لیے جنت میں کھجوروں سے لدے ہوئے کتنے ایسے پیڑ ہوں گے جن کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوگی. میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اپنے مال کو کس طریقے سے اللہ کو دے دیا.
درے غایا مال دینے میں تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوئے، ہچک ہوا، جھجک ہوا، جیسے آسمان سے احکامات نازل ہوا ویسے اللہ کا بندہ ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے احکامات اور فرمودات پر لبیک کہا، اللہ کے احکامات اور فرمودات پر، فرمان پر لبیک کہا، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیجئے، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کو میں قرض حسنہ دے رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض حسنہ دے دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پذیرائی کی اور اس کی تعریف بیان کیا اور کہا جنت میں جو ابو دہدہ کو ملیں گے اس کے بارے میں بتا دیا کہ رب نخلۃ مدلات عروقها در ویاقوت لابی دہدہ فی الجنت، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کھجور کے پھلوں سے لدے ہوئے کتنے ایسے درخت ہوں گے جن کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوگی۔ میرے بھائی آج کون ہے اور کون ہے جو اللہ کو اپنا قرض حسنہ دے؟ آواز دیا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے لیے اپنے مال کو لے کر کے آؤ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ آئیے اور سنتے چلتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے، کون ہے؟ اے لڑکے یاد کرو کون ہے؟ ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ عز و جل نے آیت نازل کیا قرآن کے اندر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا اے لوگو نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تمہارا جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے، نیکی نہیں حاصل کرتے ہو، نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ جو تمہارا سب سے زیادہ پیارا اور محبوب اور قیمتی مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ غور سے سنو نوجوانوں، آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ کہاں ہو؟ کہاں ہماری داستان ہے؟ ہماری داستان کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہماری تاریخ کتابوں میں موجود ہے قرآن میں لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، ہمارے لیے احکامات قرآن کے اندر موجود ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کہ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لوگو نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے ہو یہاں تک کہ تم سب سے زیادہ اپنا پسندیدہ اور محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچہ کر دو۔ سبحان اللہ العظیم۔ غور سے سنیے کہ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر لگی کہ اللہ کا یہ حکم نازل ہو چکا ہے تو آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ کہاں آئے مولانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ ہے جس کا نام ہے بیرحا۔ کیا نام ہے؟ باغ کا نام کیا مولوی صاحب؟ بیرحا۔ میں اللہ کے رسول میرا یہ باغ ہے کھجور کا جس کا نام ہے بیرحا، میں اللہ کو دیتا ہوں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو نیکی اور اجر عطا کرے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کون راوی ہے مولوی صاحب؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ کا سب سے مالدار انصاروں میں سے تھا۔ ابو طلحہ انصاری مدینہ کے سب سے مالدار انسان تھے، مالدار شخص تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لوگو نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنا محبوب اور پسندیدہ اور قیمتی مال اللہ کو نہ دے دو۔ جب یہ خبر لگی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول میرا یہ باغ بہ رہا ہے، میں اللہ کو دے رہا ہوں اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اجر دے گا۔ میرے بھائی وہ باغ بہ رہا جو تھا ابو طلحہ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ باغ تھا، یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ پھل پھول آنے والا باغ تھا۔ ابھی جو مسجد نبوی ہے، ابھی جو مدینہ کی مسجد نبوی ہے، اس زمانے میں مسجد نبوی سے وہ باغ قریب تھا مولانا، اور آج وہ باغ مسجد نبوی کے اندر داخل ہے، اس میں نشان لگایا ہوا ہے۔
کہ ابو طلحہ انصاری کا جو باغ تھا اللہ کو دے دیا تھا، اس میں نشان لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جگہ ہے جو ابو طلحہ نے اللہ کو قرضہ دے دیا تھا۔ بیرہا باغ بیرہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیرہا میں جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے میٹھے پانی پیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرہا کے اندر جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، لیکن جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی سمجھ کر کے اپنا باغ اللہ کو دے دیا، میرے بھائی آپ یہ سمجھیے کہ جو اپنی قیمتی چیز اللہ کو دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طریقے سے نوازتا ہے کہ وہ قیمتی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا قیامت کے دن، کہ ان کو قیمتی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا جس طریقے سے اس نے سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دیا۔ ضروری ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ آج لوگوں کا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ ردی سامان، خراب چاول، خراب دھان، خراب مکہ زکوٰۃ میں نکال کے دے دیں گے مولانا، اس میں آدھا بھوسی آدھا کچرا رہے گا، وہ رکھیں گے زکوٰۃ کے لیے۔ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کے لیے رکھیں گے۔ ردی جو رہے گا، ردی دھان، گیہوں، مکہ، وہ دیں گے زکوٰۃ۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، ہاں جی مولوی صاحب لے لو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یا صدقہ یا فطرہ یا خیرات ہے۔ مولوی صاحب میرے بھائی سن لیجئے، اگر کوئی ردی اللہ کو دے رہا ہے تو وہ انتظار کرے ردی لینے کے لیے۔ اگر خراب مکہ دو گے، مکئی دو گے، تو انتظار کرو کہ تمہیں بھی خراب ہی مکئی سے اجر ملے گا۔ اگر بہترین مکئی دیا، صاف شفاف کر کے اس کا کیچڑ کچرا نکال کر کے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو اسی کے نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے بہترین مال عطا کرے گا۔ ضروری ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کو دے تو اخلاص کے ساتھ دے۔ کیا کرے؟ اخلاص کے ساتھ دے اللہ کو، تاکہ قیامت کے دن اس کا بہترین اسے اجر ملے۔ جی اس طریقے سے کیا کہتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کون ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ؟ کون؟ جلیل القدر صحابی ہے، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے۔ یہ مالدار شخصوں میں سے تھے، یہ مہاجرین میں مالدار تھے۔ جب ان کا اونٹ ملک شام سے آتا تھا، غور سے سنیے، جب عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اونٹ پر لد کر کے ملک شام سے آتا تھا تو وہاں کے بیپاری آ کر کے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے گھر بیپاری پہلے آ جایا کرتے تھے مال لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ جیسے عشرہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا انتظام کیا، یہ لشکر تھی، یہ جنگ تھا، جو لمبی جنگ تھی اور مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، لمبے سفر میں جانا تھا تو مسلمان کو مال کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، گھوڑے کی ضرورت تھی، اونٹ کی ضرورت تھی، تلوار کی ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کی ضرورت تھی، سر و سامان پیسے کی ضرورت تھی۔ تو نبی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ملک شام سے سامان آیا، اونٹوں پر لد کر کے سامان آیا، اونٹوں پر لد کر کے، اور ان کے سامان لینے کے لیے، چاول اور گیہوں کے لینے کے لیے تاجر لوگ پہلے آ گئے، ان کے گھر آ کے پہلے بیٹھ گئے اور ان کے سامان کا قیمت لگا دیا۔ اور مان لیجیے 10 روپیہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 20 دیں گے۔ کہا 1 روپیہ قیمت ہے تو کہا میں 2 روپیہ قیمت دے رہے ہیں، مجھ کو آپ دیجئے۔ لیکن جتنے مال آئے تھے ملک شام سے سب کو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ کہا اللہ اس کے رسول کو سارا مال اونٹ کا لدا ہوا، اونٹ پر جتنے مال لدے ہوئے تھے سارے کے سار اللہ اس کے رسول کو دے دیا، سارا مال اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ اور لینے والا بیپاری بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں آپ کو 1 کا 2 دوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ عز و جل 1 کا 7 دے رہا ہے، بتاؤ
کہ تم مجھ کو 1 کا 2 دے رہے ہو اور وہاں مجھ کو 1 کا 7 مل رہا ہے اور 1 کا 7 100 مل رہا ہے، تو میں تمہیں دوں یا جو مجھ کو 700 دے رہا اس کو دوں؟ سبحان اللہ العظیم. یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا کہ ایمان والے اللہ کے لیے اپنے مال کو وقف کیا کرتے تھے اور بے درے خرچ کیا کرتے تھے. میرے بھائی، یہی عثمان ہے